تو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا مت پوجنا کسی کو سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ قرآن حکیم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، ان میں سے یہ پہلا مقام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئیں گی، اور پھر سورہ لقمان میں، وہاں پہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ حقوق اللہ میں جس طرح توحید اور توحید فی الدعا، توحید فی العبادہ امپورٹنٹ ہیں، حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا ہے، اور اس کا ذروہ سنام ایپیکس اور چوٹی سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی۔ وہاں تو یہاں تک آیا کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، اور اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملے تو ان کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھنا، ان کو اف تک مت کہنا، اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ ان پہ بھی رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کر کے مجھے پالا تھا۔ تو والدین کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا انسان کا، اور وہ کتنی مشقت کر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ظاہری اسباب میں سب سے بڑا ذریعہ والدین کو بنایا، لہٰذا ان کا حق بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، مسکین لوگ، غریب لوگ جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، اگر آپ ان کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔